السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی محمد جی وی پاک ٹی وی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب ملک طاہر ملک صاحب۔ آپ کا تعلق سیاست سے ہے، سیاست پر ان کا بڑی گہری نظر ہے، اس سے بڑھ کر آپ ایک استاد بھی ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ویسے تو اس علاقے کا بے تحاشا مسائل ہے، جن میں سے ایک عبوری آئینی صوبے کا مطالبہ ہے۔ یہ مطالبہ اس علاقے کے عوام کا ایک دیرینہ خواب ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے یہ خواب کب پورا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، تو آپ حکومت کو کیا تجویز دیں گے کہ اس سے پورا ملک کس طرح استفادہ حاصل کریں گے، خصوصاً جی بی کے عوام؟ تو آئے ہم ان سے پوچھیں گے۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، اور جی بی کے لوگ جو ہیں وہ تعلیم میں اور زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ ہمارے پاس ہر یونیورسٹی میں گلگت بلتستان کے جو طلباء و طالبات ہیں، میں 10-15 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑی محنت لگن سے وہ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد آتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے کہ ان کی یہ ساری جو بحث ہے، تو جی بی میں انتخابات سے قبل آرمی چیف نے ایک مشاورتی عمل شروع کیا سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں سے، پارلیمانی لیڈروں سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بر وقت ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو یہ ایریا ہے، یہ ڈوگرا راج میں انہوں نے اس سے 47 سے قبل ہی آزادی کی تحریک حاصل کی، اور انڈیا سے یہ علیحدہ ہو کے اپنی چوائس سے یہ پاکستان کے ساتھ آئے۔ تو اس کو اگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ ہے شاید کشمیر کا، اور اس کا سٹیٹس جو ہے پتہ نہیں 70 سال گزر گئے، اگلے 70 سال میں کیا ہو، اس علاقے کے لوگوں کو آئینی حقوق سے محروم رکھنا ایک زیادتی ہے۔ سب سے پہلی جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ پچھلی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے علیحدہ آئینی سٹیٹس دیا، وہاں انتخابات ہوئے اور حکومت وجود میں آئی۔ اور اب وہ دوسرا اس کے بعد نون لیگ نے بھی یہ کیا، اور حال ہی میں تحریک انصاف کی حکومت نے وہاں انتخابات منعقد کرائے۔ تو وہاں سیلف گورنمنٹ جو لوگوں کی ہے وہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ابھی رکاوٹیں کچھ ایڈمنسٹریٹو فائنینشل ہیں جو پاورز ان کو ملنی ہیں، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ مل جائیں گی۔ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ سینٹ انتخابات کے بعد دوبارہ اس کے اوپر ایک مشاورتی عمل ہوگا اور اس کی کوئی پوزیشن طے ہوگی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مثبت چیز ہے پاکستان کی فیڈریشن کے لیے، اور وہاں کے لوگوں کو حقوق ملیں گے تو پاکستان میں جو ہے وہ مضبوط ہوگا، فیڈریشن مضبوط ہوگی، اور اس میں کوئی رکاوٹ۔ اب بھی جو واحد آپ کی یونیورسٹی ہے قراقرم یونیورسٹی، اس کا چانسلر گورنر کو ہونا چاہیے، لیکن وہ اختیارات یہاں وفاقی حکومت استعمال کر رہی ہے۔ تو اس طرح کے ایشوز ہیں جو وہاں مقامی سطح پہ اختیارات کی منتقلی ہونی چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کو حقوق دینے چاہیے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ وہاں کیا جو اپرچونٹیز ہیں اور لوگوں کو حکومت کو کیا کرنا چاہیے، ایشوز وہاں کے کیا ہیں؟ جو وہاں کے بڑے ایشوز ہیں، دیکھیں ان کی اکانومی، ایک تو یہ جو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اکنامک کوریڈور ہے، گوادر پورٹ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، لیکن یہ دنیا کا جو 8واں عجوبہ ہے قراقرم ہائی وے، اس کے اوپر ٹریڈ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ٹریڈ ہوگا تو جی بی میں بھی خوشحالی آئے گی، اور ٹریڈ تھا۔ اب میری اطلاعات، جو میری ذاتی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ زمینی راستے سے جو چین کے ساتھ تجارت ہے اس میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا رکاوٹیں، اور اس میں کسٹم کا مثلاً لوگ کافی شکایت کرتے ہیں کہ کنٹینر یا ان کا مال کلیئر ہی نہیں ہوتا بڑے عرصے تک۔ اس کو ایک تو یہ دیکھنا چاہیے۔ دوسرا، وہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ ٹورزم انڈسٹری کے حوالے سے نوجوانوں کو تربیت دے، اور اس کے اوپر ڈگریز باقاعدہ ہوں۔ جس طرح سوئٹزرلینڈ ایک ملک ہے چھوٹا سا، وہاں کی اکانومی بینکنگ سیکٹر کے علاوہ وہ ٹورزم پہ بیس ہے، تو پوری دنیا میں لوگ ہوٹلنگ اینڈ ٹورزم کے لیے سوئٹزرلینڈ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ تو جی بی میں جو یونیورسٹی بنی ہے اس میں روایتی مضامین کے ساتھ یہ مضامین بھی ہونے، ایک تو منرلز،
جو وہاں پہ موجود ہیں، اور سویلائزیشن اور کلچر میں ہمیں کو بھی پڑھانا چاہیے، وہاں کی زبانیں، وہاں کی ثقافت، اور دوسرا جو ٹورزم اور ہوٹلنگ انڈسٹری ہے، وہ جب سیاح وہاں جاتے ہیں تو وہ بنیادی سہولیات کہتے ہیں کہ وہاں میسر نہیں ہیں، اور اب سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ اویئرنیس ہے، تو کوئی کافی زیادہ تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، تو وہاں ہمیں ایک ماحول دوست سیاحت کی بھی ضرورت ہے. لوگ جاتے ہیں اور وہاں گندگی پھیلاتے ہیں اور صفائی، الٹا وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی خطرے میں ہے. تو یہ بڑے چیلنجز ہیں جو وہاں ہمیں، ایک تو مقامی سطح پہ روزگار کا ہمیں وہاں پیدا کرنا، دوسرا یہ کہ جو رسپانسبل ٹورزم ہے وہ ہونی چاہیے، تیسرا جو سیکیورٹی لینس سے ہے کہ بعض کا پراسرار طریقے سے وہاں سیکٹیرینزم، جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں وہ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، ملک دشمن طاقتیں یہ کرتے ہیں. تو ہمیں جس طرح کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوتے ہیں مظالم، اور اس میں بھی پاکستان دشمن طاقتیں ملوث ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس علاقے میں بھی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہاں کے لوگ بڑے پرامن ہیں اور ان کے اندر رواداری ہے. تو کسی طرح کا جو سیکٹیرین وہاں پہ فسادات ہیں فرقہ وارانہ، وہ پاکستان کے اور اس علاقے کے مفاد میں نہیں. اور آخر میں آپ جی بی کے نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے سر؟ نوجوانوں کے شاگرد بھی بہت ہے، شاگرد بھی بہت ہیں اور وہ بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں. میں انہیں یہ کہوں گا کہ اسکلز ساتھ سیکھیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ اسکلز کا دور ہے. روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ زبانیں سیکھ سکتے ہیں، آپ آئی ٹی کے اسکل سیکھ سکتے ہیں. بے مقصد جو تعلیم ہے ایف اے بی اے میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تو یقیناً ہے ان ڈگریوں کا، لیکن اس کے ساتھ آپ دنیا میں اسکلز کی اس وقت قدر ہے، آپ نئی زبانیں سیکھ سکتے ہیں، ایسے ہنر سیکھ سکتے ہیں. تو ان ڈگریوں کے ساتھ آپ کا اسکلز کا ہونا بہت اچھا ہے. اور دوسرا یہ کہ پروفیشنز جو ڈفرینٹ ہیں ان میں جائیں، کمپٹیشن میں آپ کا کوٹا ہے سول سروس کے ایگزام میں، اور جوڈیشری میں آپ جا سکتے ہیں، اور خواتین کے لیے بہت سارے اچھے پروفیشن ہیں. تو اور بڑا اچھے اس پہ بہت ساری این جی اوز نے، جس طرح آغا خان فاؤنڈیشن کی مجھے تعریف میں کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے تعلیم کے فروغ میں بڑا اہم وہاں کام کیا ہے، اور ہاشو فاؤنڈیشن نے کی ہے. اور جو آپ لوگوں کا کلچر ہے بیسیکلی کہ اس میں یہ رکاوٹ نہیں ہے کہ لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے بڑی وہاں مجھے ترقی نظر آتی ہے. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا، تو ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں سر. جی ناظرین، یہ تھا طاہر ملک صاحب، ان کا زیرین خیالات آپ نے سنا. پھر ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے پاس پیش خدمت ہوں گے. جب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.